فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس فقال اللہ اکبر الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ایکم المتکلم بالکلمات فارم القوم فقال ایکم المتکلم بالکلمات فارم القوم فقال ایکم المتکلم بها فإنه لم يقل باسا فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها رواه مسلم. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اسی روایت پر یہ پہلی فصل ختم ہو، جس میں امام بخاری اور مسلم دونوں ہوتے ہیں یا ان میں سے ایک ہوتا ہے، اسی پر ختم. حدیث پاک کے راوی حضرت انس ہے، خادم خاص ہے حضور، بہت خدمت کی ہے حضور نے اور بہت برکتیں اور عظمتیں جمع کی ہیں، بڑی خدمت کی ہے حضور. پھر مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، 10 سال کیا حضرت انس کا نصیب ہے، حضرت انس کا. وہ روایت کر رہے ہیں ان رجلا جاء، ایک آدمی آیا، فدخل الصف، تو نماز کی صفوں میں داخل ہوا، نماز ہو رہی تھی اس وقت وہ آدمی آیا اور وہ بھی صف میں داخل ہو گیا. وقد حفظه النفس، اور اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس کے نفس میں، اس کے سانس لینے میں کھچاؤ تھا. اور یہ ہے نفس، اس کی جمع وقد حفظه النفس، اسے اس وقت سانس لینے میں تیز تیز لینے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اس لیے کہ وہ دوڑ کے آیا تھا. اب جب آدمی دوڑ کے آتا ہے اور ٹھہرتا ہے تو نفس سانس تیز تیز چلتی ہے. رکعت کو پانے کے لیے اسی لیے منع، بہت تیز دوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، چل کے آنے کی ضرورت ہے، دوڑ کے آنے کی. پھر جو ملا امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو نہیں ملتا ہے اس کو پورا کرو، چل کے آؤ، مگر دوڑ کے مت آؤ. یہ ذرا سا تیز چل کے آیا تھا، بہت تیز چل کے آیا. اگر یہ دوڑ کے نہیں آیا تھا تو بہت تیز چل کے آیا تھا، کہیں دور سے صف میں داخل ہو گیا، تو اس کے سانس لینے میں کھچاؤ تھا، تیز تیز سانس لے رہا تھا. تو اس نے آ کر کے کیا کہا؟ فقال اللہ اکبر. اس حال میں بھی اس نے اللہ اکبر کہا. یعنی تکبیر تحریمہ ہو جاتی ہے اللہ اکبر. اس کے بعد کیا کہا؟ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ کلمات کہے. ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. سب خوبیاں ایک اللہ کے لیے ہیں، بہت ساری خوبیاں اور بڑی پاکیزہ خوبیاں، بڑی برکت والی خوبیاں، اس میں سے برکت ہی برکت ہے. یہ اس نے کہا اور نماز میں رہا. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی. قضا کے معنی ادا، ادا کے معنی قضا، ایک دوسرے کو بولا جاتا ہے. ہم لوگ قضا اس کو بولتے ہیں کہ جہاں ادا نہ ہو، لیکن قضا کے معنی بھی ادا. جب حضور نے نماز ادا کر لی، قال ایکم المتکلم، تم میں کون ہے جو نماز کے اندر بول رہا تھا؟ ادھر نماز ہو رہی ہے اس میں بول رہا ہے. بالکلمات، کچھ کلمات بول رہا تھا. یہ تم میں کون آدمی ہے؟ حضور نے پوچھا.
کبھی حضور خود ہی بتا دیتے تھے اور کبھی صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، کون بات. فارم القوم، تو پوری قوم چپ رہی، کوئی بولا نہیں. اس لیے نہیں بولے کہ وہ ڈر رہے تھے کہ اس سے شاید کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس لیے کوئی بولا ہی نہیں کچھ. ذرا صحابہ کا دو. اب آج کا معاملہ تو بولتے یہ چپ رہے، پوری قوم چپ ہے، کوئی بولا ہی نہیں، یہ سمجھ کر کے کہ شاید اس سے بڑی غلطی ہو گئی، اس لیے کوئی بولا نہیں. فقال ایکم المتکلم بالکلمات فارم القلب، پھر دوبارہ حضور نے فرمایا تم میں یہ کلمات بولنے والا کون آدمی ہے؟ پھر پوری قوم چپ رہی. یہ 2 بار ہو گیا، ابھی بھی کوئی نہیں بولا. اچھی بات. تیسری بات پھر فرمایا فقال ایکم المتکلم بہا، ان کلمات کو بولنے والا تم میں سے کون ہے؟ تیسری بات. لیکن تیسری بار حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَاسَا، اس نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی ہے. اب ہمت ہو گئی. اس لیے کہ اس نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی ہے، اب ہمت ہو گئی. اب وہ خود ہی بول پڑا، جب دیکھا کہ ہمارا کوئی گناہ نہیں ہوا ہے تو جو بولا تو وہ خود ہی بول اٹھا. یہاں حضور نے کہا کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں کی، جس سے حرج لازم آئے ایسی کوئی اس نے بات نہیں کی ہے. اب اس کی ہمت ہو گئی. صحابہ کتنا ادب کرتے تھے. وہ خود ہی بولا فقال رجل، تو اس آدمی نے کہا یہ تو میں آیا وقت حفظنی النفس، اور میرا سانس چڑھا ہوا تھا، میرا دم پھول رہا تھا، تیز تیز سانس لے رہا تھا. میں اس حال میں یہاں آیا، یہ بہت لپک کر کے آیا تھا. اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے. جب میں یہاں آیا میری سانس چڑھی ہوئی تھی اور میں تیز سے سانس لے رہا تھا. فقلتها، تو میں نے وہ کلمات کہے جو حضور نے بھی سن لیا. زور سے کہا، آہستہ نہیں کہا جب تو حضور کہہ رہے ہیں. اب میں نے اس وقت وہ کلمات یعنی ہماری سانس ٹھہر جائے، ہماری جان میں جان آ جائے، اس لیے میں نے یہ کلمات کہے. جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے بے جان بھی ہو تو وہاں جان آ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ والوں کو معلوم ہے، سب کو نہیں معلوم، سب کو بالکل نہیں. وہ تو صاحب ہی ہے، ان کو معلوم. جب پھر میں نے اپنی سانس کو قابو میں لینے کے لیے میں نے اللہ کی بڑائی بولی اور اس کی تعریف کی. اس وقت میں نے کہا حضور فقال، اب حضور نے ارشاد فرمایا لقد رأیت اثنت عشر ملکا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا، 1 2 نہیں 12. 12ویں کا عدد پورا کر رہے تھے. 12 فرشتوں کو میں نے دیکھا. کیا دیکھا حضور نے؟ یبتدرون، وہ جھپٹ رہے ہیں. 3 کلمات کو کون خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے؟ 12 کے 12 جھپٹ رہے ہیں کہ ہم لے لیں، وہ کہیں ہم لے لیں. اللہ کے نزدیک کتنا پیارا کلمہ بول گیا ہے. کبھی کبھی ایسی ہی بات نکلتی ہے، سینہ جھپٹی ہو رہی ہے کہ ہم لے جائیں. ان فرشتوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ کلمات طیبات ہم بارگاہ الہی پیش کریں. خدا کو اتنا پسند ہے. یبتدرون الیہم، ان کلمات کی طرف 12 فرشتے جھپٹ رہے ہیں. یہ کیوں جھڑے؟ ایہم یرفعھا، کہ ان میں سے کون ہے جو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. 12 کے 12 یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم لے جا کے پیش کریں، وہ سوچ رہے ہیں ہم پیش کریں. دیکھا، میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی آدمی کے منہ سے اتنی اچھی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ اس کو درجوں اونچا کر دیتا ہے. کبھی کبھی درجوں اونچا کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی اس کے منہ سے ایسی بری بات نکل جاتی ہے کہ اس کو درجوں نیچے گرا دیا جاتا ہے. اس لیے منہ کھولنے میں آدمی کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر منہ کھلا ہی ہے تو دعا کرو کہ اچھی بات نکلے، خدا کی حمد ہو یا حضور کی نعت ہو. کہ اللہ کی حمد بیان کیا اس نے، بہت اچھی حمد بیان کی اس نے، تعریف کی، اس کی جو تعریف کے لائق ہے اللہ کی تعریف کے لائق. بس اللہ کا قدرت کو، فرشتوں کو بھیجا لیا اس کو ان کلمات. تو منہ کھلا ہی ہے تو حمد میں کھلے یا پھر حضور کی نعت میں کھلے، یا پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ کچھ نیکی کرنے میں کھلے. اور بھاڑ کی طرح سے منہ کھلا رہے بلا وجہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اچھا تھا کہ منہ بند ہی رہے. ان میں سے ہر کوئی کچھ سوچ رہا تھا دیکھے کون لے جاتا ہے. اسی لیے دنیا عرب میں جب آپ جائیں گے تو آپ غور کرنا، تو یہ کلمات ہم بولتے ہیں نماز کے اندر. اب یہ اور بات ہے کہ وہاں چونکہ عقائد کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے لہٰذا لوگ ٹھہرتے نہیں وہاں، اور چاروں ناچار بیچارے الگ نماز پڑھتے. کیا کریں جہاں نماز ہوتی نہیں پھر کیا کریں. اس لیے
یہ بظاہر تو منہ قبلہ کی طرف ہے لیکن دل مغرب کی طرف. کوئی اس طرح بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے. نو، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو. جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں یہ حکمرانوں کا کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ علماء کا کام. وہاں کی پوری سیاست سعودی عرب کی دو خاندانوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک خاندان کو آل شیخ کہتے ہیں اور دوسرے خاندان کو جو ہے آل سعود کہتے ہیں. وہاں یہی دو خاندان حکمراں ہیں. یہ دونوں جس کو چاہتے ہیں کام دے دیتے ہیں. آل شیخ کو بس روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور فتویٰ وغیرہ حوالے کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ حکومت کے کام کاج میں آپ نہیں بول سکتے ہو، جو بھی حکومت ہے. بس نماز روزہ آپ کرتے رہو اپنے، لیکن حکومت میں آپ دخیل نہ ہو. حکومت جو بھی کرتی آپ بول نہیں سکتے. اور بادشاہ سے کہہ دیا گیا آل سعود سے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فتویٰ وغیرہ آپ اس میں نہیں بول سکتے. کہا منظور ہے. دونوں نے کہا منظور. دستخط کیے ہیں. اسی دن تم نے دین کی ہوا نکال ڈالی. ارے جس دین کے پاس کوئی پاور ہی نہیں اس دین کا کیا حال ہوگا بابا؟ دین بغیر کسی پاور کے چلتا ہے. اور اگر ایسے ہی تھا تو مدینے میں حکومت کیوں حضور نے قائم کی؟ اور پھر وہ اتنی مضبوط حکومت ہوئی کہ کیسروں کترا کو ہلا دیا. جیسا آپ کہتے ویسے ہی رہتا ہے تو مدینے میں حضور کو حکومت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پوری دنیا کے جتنے چپر کنٹو ہیں، جاہل ہیں، اجال ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کہتے رہتے روزہ نماز کر دو. اگر روزہ نماز کرنا تھا تو حضور نے وہاں حکومت کیوں کی؟ اور 10,000 کا لشکر لے کے مکہ میں کیسے پہنچے حضور؟ ارے اپنی جہالت کا علاج کر ڈالو. کہاں پہنچ گئے ہو؟ کہاں پہنچنا چاہتے ہو؟ جس دین کے پاس کوئی پاور ہی نہیں وہ دین کس طرح سے رہے گا زندہ بابا پاور کے بغیر؟ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے. اگر وہی بات ہے جو آپ کہتے ہو تو امام حسین کربلا کیوں گئے؟ جیسے چل رہا نماز روزہ کرتے تھے، نماز روزے سے یزید تعلق رہا تھا. جی صاحب، جو آپ کہنا چاہتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے. دین جو ہے طاقت چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے. آج 57 مسلم ممالک کہیں دینی حکومت ہے؟ کہیں نہیں. سب باج گزار ہیں امریکہ کے. اب کچھ دنوں سے اہل تشیع جو ہے شیعہ حضرات وہ روس طرفی ہو گئے ہیں. اس لیے کہ روس اتحادی بناتا ہے، غلام نہیں بناتا. امریکہ اتحادی نہیں بناتا، غلام بناتا ہے. غلامی سے کم کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتا. اور امریکہ وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو کبھی پنپنے نہیں دیتا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتا رہتا ہے تاکہ کوئی کل اسے آنکھ نہ دکھا سکے. یہ ہے معاملہ. تو اہل تشیع جو ہے روس طرفی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے فلسطین میں صرف شیعت سامنے آئی ہے. بس سنی کہلانے والا کوئی نہیں آیا. تو کیا سنی سن سے بنا ہے کیا؟ ہمارے شاید جب پڑھاتے تھے ہم لوگ کو سنی الحمدللہ تو فرماتے جانتے بیٹا سنی کہاں سے بنا؟ سن سے بنا ہے. یہ جلال الدین کی بات کر رہا ہوں، حافظ ملت کی، جن کے علم کا ٹھکانہ نہیں تھا ماشاءاللہ. یہ سن سے بنا ہے، نہ کچھ کرے گا نہ کسی کو کچھ کرنے دے گا. یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے. یہی تو دندے ہیں. ہمیں دو طرح کے صحابہ باندھے جب بھی اس پر اعتراض ہے کہ سفید کیوں باندھا ہے، پیلا کیوں باندھا ہے. یہ ان کو کوئی میدان کارزار ملتا ہی نہیں. یہ دنیا میں پنپنے کی بات ہے اور جینے کی بات ہے. تو اہل تشیع ہی جو ہے میدان میں ہیں. حزب اللہ شیعہ سے یعنی ایران سے طاقت حاصل کرتا ہے. حوثی ایران سے طاقت حاصل کرتا ہے. یمن میں جو حوثی ہے. اسی طریقے سے حماس اگرچہ سنی ہے، حماس سنی ہے لیکن سنیوں نے پتھر اس کو دیا تھا ان کے بچوں کے پتھر مارا کرو. یہ سنی کا کام تو سن سے بنے ہی ہیں. پتھر دیا تھا اس نے سکھایا کہ نہیں پتھر مت مارو. اب پتھر کا زمانہ نکل گیا ہے، اب میزائل مارو. تو حماس کو بھی ایران نے ٹرینڈ کیا. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جسے امریکہ اپنی سمجھ میں ختم کر چکا تھا. جیسے سوویت یونین کا خاتمہ کر دیا تھا تو سمجھا تھا کہ سوویت یونین ختم ہو گیا، کل چائنا کو بھی ختم کر دیں گے. لیکن جس کو یہ ختم کرنے کی بات سوچ رہا تھا اور کر رہا تھا بڑھ رہا تھا، اس نے پہلے آسان ٹارگٹ لینا شروع کیا کہ مسلم دنیا میں جو طاقتور حکومت ہے ان کو پہلے ختم کرو. افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ طاقتور تھا طالبان. عراق طاقتور تھا، اس پر حملہ کیا. شام پر حملہ کیا، یمن پر کیا. یہ صرف امریکہ نے. یہ سب اس کی دہشت دوانی ہے. تو دنیا تو یہ کہتی کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہے لیکن خود امریکہ کا بھٹا بیٹھ گیا ہے. اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ ایران، روس اور چائنا کا مقابلہ کر سکیں. اگر چھڑی تو آپ دیکھ لینا کہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر گیا امریکہ.
اب دنیا جو ہے بیٹھ کے کھانے کی عادی نہیں ہے، چل پھر کر کے کھانے کی عادت ہے اس کی. قدرت بھی کہتی ہے کہ ہماری روزی بیٹھ کے مت کھاؤ، چل پھر کر کے کچھ کام کر کے کھاؤ، کم از کم اپنا دفاع تو کرو. یہ ڈیفینڈ لیس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سنیت وہ ہے جو ڈیفینڈ لیس ہے. یہ کون سی سنیت ہے اور یہ کون سی صوفیت ہے؟ اس سنیت کو باہری دنیا میں صوفیہ کہا جاتا ہے. یہی ہمارے بزرگوں نے کہا، ہرگز نہیں کہا. تو دیکھنے میں تو یہ جنگ ہے حماس کی اور اسرائیل کی، لیکن یہ جنگ حماس اور اسرائیل کی، یہ جنگ مشرق و مغرب کی ہے بڑے پیمانے. وہ تو صرف آمنے سامنے ہے. امریکہ تو کھل کے اسرائیل کی طرف آ گیا ہے، لیکن اب ادھر سے ابھی نہ ایران سامنے آیا ہے، نہ رشیا سامنے آیا ہے، نہ چائنا. جس دن آئے گا اس دن دیکھنا آپ تماشا. وہ آنے کا ہے، وہ ہونے کا ہے. لاکھ آپ دعا کر لو، ہونے کا ہے. کہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں گئے وہ دن. گئے یہ پتے کہاں جو ہے فاختہ اڑایا کرتے تھے. سپر پاور، سپر پاور. یہ سپر پاور کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو کے قتل عام کرانا اور جیتے جاتے ممالک پر ڈاکہ ڈالنا، خشکی اور تری کی تمام دولت سمیٹنا، اپنے پاس رکھنا، فضاؤں پر اپنا پہرا کر دینا، اسٹار وار کی بات کرنا. یہ کوئی سیب دیتا ہے؟ یہی سپر پاور ہونے کا مطلب ہے کہ شہروں کو برباد کیا جائے اور آدمی کا قتل عام کیا جائے اور کہا جائے کہ ڈیفینڈ کرنے کا اپنے کو حق ہے. یہ کون سا ڈیفینڈ کرنا ہے کہ بچوں کو مار دیا جائے، عورتوں کو مار دیا جائے، بوڑھوں کو مار دیا جائے، عبادت گزاروں کو مار دیا جائے، گرجا کو گرا دیا جائے، کنیسا کو گرا دیا جائے، مسجد کو شہید کر. یہ کون سا ڈیفینڈ ہے؟ یہ ڈیفینڈ کرنا کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے. یہ کون سا ڈیفینڈ ہے؟ کون وہی بولتے ہوئے زبردستی کٹے گا. اور یہ نام نہاد جو مسلم ممالک جتنے بڑے ہیں اتنے اس کے بڑے غلام ہیں. اگر دنیا عرب میں دیکھا جائے تو سعودی عرب سے بڑا غلام امریکہ کو کوئی نہیں. دنیا عرب اور دنیا عرب کو دیکھا پاکستان سے بڑا غلام کوئی امریکہ کا نہیں ہے. اسی لیے انہیں سے کام بھی کراتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے بھی، ان کا خون بھی بہاتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں. یہ بے حد سنتے رہتے ہیں. ان کو ڈالر بیٹھ جائے بس اور کیا چاہیے. کوئی مرزا بنا ہے، کوئی سید بنا ہے، کوئی افغان. تم تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان، تم سبھی کچھ ہو. بس یہی حضور نے سکھایا تھا. یہ ہے اصل. تو بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو اسرائیل اور امریکہ کی یہ جنگ، اسرائیل اور حماس کی جنگ نہیں، یہ مشرق و مغرب کی جنگ ہے. یہ ابھی اپنے ابتدا میں ہے. تو ابتدا میں اتنا خون خرابہ ہے، اگر یہ بڑھی تو پھر دیکھنا کہ کیسے بڑھتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو امن و امان میں رکھا، صلح و سلام دے رکھا. وہی اپنے بندوں کی حفاظت کر رہا، وہی کر بھی سکتا ہے. یہ سب نہ سیکھ کے خدا جانے کیا سیکھ رہے ہو، کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کیا حالت ہو گئی ہے صاحب، بتا نہیں کسی. ایک مسئلے کی معاملہ ہر جگہ اس کو چھیڑے رکھتے ہیں، اور یہی تو اس کا ہتھیار ہے. جب اس پر آ جاتی ہے مسئلہ کی مسئلہ چھیڑ دیتا ہے. بس ویسے بھی پہلے بڑے درد کا علاج کیا جاتا ہے پھر چھوٹے کا. جو بڑا درد ہے اس کا علاج پہلے کرو. بڑا درد جو ہے مشرق کا مغرب ہے، یہ سانس نہیں لینے دے رہا ہے، ایشیا کو بھی اور افریقہ کو بھی. یہ بڑا درد ہے، پہلے اس کا کر لو، اس کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا. آپس میں بھی لڑنے کے ہے تو دو ہاتھ کر لینا. اس لیے کہ آدمی کی فطرت میں جنگ کر لینا. ہمارے یہاں جنگ کو اچھا نہیں کہا گیا. بس صلح خیر، صلح بہتر ہے. یہ امریکہ کی غلامی میں پروان چڑھیں گے. اللہ رحم کرے. چلو اب دیکھ لیا کہ کچھ کلمات پاکیزہ ایسے بھی ہیں کہ اللہ جلدی سے فرشتوں کو بھیجتا ہے. یہ فرشتوں لے آؤ کلمات کو جو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. خدا کرے کچھ ہم لوگوں سے بھی ایسے کلمات نکلیں اور کچھ ایسے اچھے کام ہو جائیں کہ فرشتے لے جائیں بارگاہ الہی میں اس کو پیش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.